بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ کسی کو ایک دن بیوی بنا کر لے آئے گا رامے تمہاری شادی پر۔ اعجاز جنجوا نے بلال کی بات کاٹ کر جوابی حملہ کر دیا۔ بلال، نکاح کہاں ہے اور ولیمہ کہاں، کون سی جگہ ہے؟ طارق رامے نے پوچھا۔ اور نکاح کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اعجاز جنجوا نے بات مکمل کی۔ رامے صاحب، نکاح چرڑ گاؤں کی نورانی مسجد میں ہوگا اور بریگیڈیئر امان اللہ پڑھائیں گے، اور ولیمہ 17 مارچ کو ہوگا۔ اس کی جگہ ابھی فائنل نہیں ہوئی۔ ولیمہ کسی مدرسے میں کر لو، طارق رامے نے بے ساختہ کہا۔ کوئی کارڈ شارٹ نہیں پرنٹ کروائے؟ اعجاز جنجوا نے پوچھا تو بلال نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میرے چھوٹے سالے کا پرنٹنگ پریس ہے پنڈی میں پرنٹ کروا دیتا ہوں۔ جنجوا صاحب، میرے صرف 8-10 مہمان تھے، اس لیے شادی کارڈ پرنٹ نہیں کروائے۔ کسی بیوہ کے ساتھ شادی کر رہے ہو؟ طارق رامے نے پوچھا، جو اتنی سادگی اختیار کی ہے۔ نہیں، وہ میری بچپن کی منگیتر ہیں، میرے ماموں کی بیٹی۔ اور جہاں تک سادگی کی بات ہے تو رامے صاحب، ہم لوگوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے فضول رسم و رواجوں کی وجہ سے۔ اس دور میں نکاح کرنا مہنگا ہو گیا ہے اور زنا کرنا سستا، جس کی وجہ سے بے حیائی بڑھ رہی ہے۔ میں ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھی جگہ پر کروں گا۔ بلال نے طارق رامے کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ رامے صاحب، مجھے ایک کنال کا گھر چاہیے، رینٹ پر، وہ بھی 1 مارچ تک۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا۔ وہ اپنے میاں محمود صاحب ہیں، لندن والے، ان کا گھر ہے، صاف ستھرا، فرنشڈ۔ وہ اپنے اسکول والے میاں صاحب، جن کے بلڈنگ میں اپنا اسکول ہے، مگر وہ تو خود پاکستان آئے ہوئے ہیں، پچھلے ہفتے اسکول آئے تھے۔ بلال نے جواب دیا۔ 25 فروری کو جا رہے ہیں، انہوں نے تمہاری بہت تعریف کی تھی۔ بلال صاحب، یہ جو انویسٹر ہوتے ہیں انہیں کرایہ وقت پر دیتے رہو اور ان کی پراپرٹی کا خیال رکھو، پھر چاہے 20-25 سال گزار لو، یہ کچھ نہیں بولتے۔ میں ان سے بات کرتا ہوں، وہ فوراً مان جائیں گے۔ رامے صاحب، مجھے صرف 6-7 ماہ کے لیے گھر چاہیے، اس کے بعد میں اپنا گھر خرید لوں گا انشاءاللہ۔ میں ابھی بات کرتا ہوں۔ طارق رامے نے میاں محمود کو کال ملا دی اور وہ ان سے باتیں کرنے لگا۔ اعجاز جنجوا دل میں سوچ رہا تھا، اس کے پاس 6-7 ماہ میں گھر کی رقم اکٹھی ہو جائے گی۔ بلال اخبار پر نظریں جمائے اخبار پڑھ رہا تھا۔ آفس بوائے نے چائے اعجاز جنجوا کے سامنے رکھی اور دوسرا کپ طارق رامے کو پیش کیا۔ لو بلال صاحب، کام ہو گیا۔ میاں صاحب خوشی سے مان گئے۔ ایک پوشن کے لیے، اوپر والا پوشن، 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج، کچن، سب کچھ ہے، گھر کے سارے سامان کے ساتھ۔ آپ نے صرف اپنے کپڑے لے کر آنے ہیں اور بس۔ ہاں، ایک بات اور، انہوں نے کہا ہے کرایہ بھی نہیں لیں گے آپ سے۔ 25 کو وہ لوگ جا رہے ہیں، 26 فروری کو آپ شفٹ کر لو۔ رامے صاحب، میں شفٹ 1 مارچ تک کروں گا اور 2 مارچ کو عمرے کے لیے چلا جاؤں گا۔ جانے سے پہلے میں گھر کا کچھ کام خود کروانا چاہوں گا اپنے حساب سے۔ بلال نے تفصیل بیان کی۔ ٹھیک ہے بادشاہو، جیسے آپ کی مرضی، میں 26 تاریخ کو چابیاں آپ کو دے دوں گا۔ بلال نے ان دونوں سے اجازت لی اور آفس سے چلا گیا۔ کام تو صرف 2 ہیں اس دور میں، یا پراپرٹی کا یا پھر ایجوکیشن کا، اعجاز جنجوا بولا بلال کے جانے کے بعد۔ پر جہاں سے جنجوا تو نے کروڑوں کمائے ہیں، ٹھیکیداری، وہ کام برا ہو گیا۔ طارق رامے فوراً بول اٹھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، دیکھو نا، 2 ماہ پہلے 3.25 کروڑ کا پلاٹ خریدا ہے، اب گھر خریدنے کی بات کر رہا تھا۔ پیسہ ہے تو کہہ رہا تھا، پیسہ کیوں نہیں ہوگا، اس کا نام ہے شہر میں۔ گلبرگ، ڈیفینس اور ماڈل ٹاؤن سے لوگ اپنے بچوں کو بلال کے اسکول بھجواتے ہیں، فیس بھی ٹھیک ٹھاک لیتا ہے اور غریب بچوں کو بھی مفت پڑھاتا ہے۔ ایک طرف سے امیر لوگوں کو کاٹ رہا ہے اور دوسری طرف غریب بچوں میں بانٹ رہا ہے۔ طارق رامے نے تبصرہ کیا، نہیں رامے، کاٹنے والی بات غلط ہے۔ میرا بڑا بیٹا روحان پہلے دوسرے اسکول میں جاتا تھا، میرا چھوٹا بیٹا اور بیٹی بلال کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میرے دونوں چھوٹے بچے بڑے بیٹے سے لائق تھے اور ہیں، حالانکہ بڑے کو ٹیوشن بھی رکھوائی تھی، اور اس اسکول کی فیس بلال کے اسکول کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ اب میں نے بڑے بیٹے کو بھی بلال کے اسکول داخل کروا دیا ہے۔ رامے، جس طرح انویسٹر کو اپنی پراپرٹی اور کرائے سے غرض ہوتی ہے، اسی طرح والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ماحول سے غرض ہوتی ہے، فیس سے نہیں۔ ایک اور بات جو دیکھ کر میں حیران رہ گیا، میرے تینوں بچوں کو انگلش، عربی، اردو بولنی آتی ہے۔ اس دفعہ جب ہم لوگ پنڈی گئے تو میری سب سے چھوٹی بیٹی زنیشا اپنی نانی کے ساتھ پنجابی میں بات کر رہی تھی۔ جب میں نے پوچھا تمہیں پنجابی کیسے آئی ہے تو اس نے مجھے بتایا، ہمارا ایک پیریڈ پنجابی کا بھی ہوتا ہے جس میں ہماری ٹیچر ہم سے پنجابی میں بات کرتی ہے۔ حالانکہ میری سالی کے بچے پنڈی کے سب سے اچھے اسکول میں جاتے ہیں، انگلش عربی تو دور، انہیں صحیح طرح سے اردو بولنی نہیں آتی، گلابی اردو میں بات کرتے ہیں۔ جنجوا یار، یہی بات ابھی فون پر میاں محمود صاحب بتا رہے تھے کہ اس لڑکے کا اسکول بہت شاندار ہے
اور میاں صاحب سب سے زیادہ اس بات پر خوش تھے کہ ان کی پرانی کھنڈر بلڈنگ کو بلال نے مرمت کروا کر ایک دم نیا بنا دیا ہے، اور کرایہ کبھی ایک دن لیٹ نہیں ہوتا۔ حساب کا تو بھی بہت کھرا ہے جنجوا، لیکن بلال کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ہاں مجھے یاد آیا، یہ تو نے کیا چول ماری تھی کہ میرے سالے کا پرنٹنگ پریس ہے، شادی کارڈ میں پرنٹ کروا دیتا ہوں۔ یار رامے بس ایسے ہی شوخی مار دی تھی، مجھے بھی بعد میں احساس ہو گیا تھا یہاں کنجوسی کا نہیں سادگی کا معاملہ ہے۔ اعجاز جنجوا نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی۔ ماں رخ کی اگر بلال سے شادی ہو جاتی تو راج کرتی، اب کیا کر سکتے ہیں، ماں رخ کے مقدر۔ میں بھی اپنے بچے بلال ہی کے اسکول میں داخل کرواؤں گا۔ طارق رامے نے مستقبل کی پلاننگ بتا دی۔ بھائی صاحب پہلے شادی تو کر لو، سال 2 سال اور گزر گئے تو کوئی بیوہ بھی نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جنجوا، ابھی کل ہی بڑے بھائی راشد رامے کا فون آیا تھا، بتا رہا تھا امی نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے، چیچا وطنی سے تعلق ہے، ڈاکٹر ہے اور حج بھی کیا ہوا ہے۔ طارق رامے نے تفاخر سے بتایا اعجاز جنجوا کو۔ بس پھر کام ہو گیا، وہ چیچا وطنی والی ڈاکٹر کو چچک تو ضرور ہو جائے گی تیرے ساتھ شادی کر کے، اعجاز جنجوا نے طنزیہ کہا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ محسن کے ساتھ شادی کر کے تم بہت خوش رہو گی، نوشی نے توشی کو دیکھ کر کہا، جو محسن رضا کا میسج پڑھ رہی تھی اپنے موبائل پر۔ کیا کہا تم نے؟ توشی نے دوبارہ پوچھا۔ جو سنا تم نے، نوشی نے اس کی نقل اتاری۔ آج کیا تاریخ ہے؟ توشی نے نوشی سے پوچھا۔ نوشی کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اس نے گھری ڈالی آنکھوں سے اور دل میں کہا، ایڈیٹ، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے اور تاریخ مجھ سے پوچھ رہی ہو۔ نوشی نے کہا، ابھی بھی 1 مہینہ پڑا ہوا ہے، کب آئیں گے وہ دن؟ توشی نے بے قراری سے کہا۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے نوشی کے پہلو میں، جو کہ دائیں طرف کروٹ لیے ہوئے پہلے سے لیٹی تھی، توشی اسی انداز میں اس کے سامنے بائیں ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھتے ہوئے لیٹ گئی۔ کیا باتیں کرتی رہتی ہو محسن بھائی کے ساتھ؟ نوشی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں بتا رہا تھا۔ شیروانی آ گئی ہے تیار ہو کر، اور میرا لہنگا بھی، توشی محبت کی وادی میں کھوئی ہوئی بولی۔ مجھ سے تو بلال نہ موبائل پر بات کرتا ہے اور نہ ہی میسج سے، اور اس کا موبائل دیکھا ہے، پرانا میوزیم میں رکھنے والا۔ نوشی نے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ یہ لو، تم بھی حد کرتی ہو، ابھی آ جائے گا عصر کی نماز پڑھ کر، پھر چھت پر چلا جائے گا، پھر گھنٹہ ڈیڑھ وہیں بیٹھے گا جب تک مغرب کی اذان نہ ہو جائے، چھت پر بیٹھ کر چائے پیتا ہے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے۔ جاؤ اس کے ساتھ جا کر چائے پیو، ساری رومانٹک باتیں کرو۔ توشی نے مسئلے کا حل بھی بتایا اور طریقہ بھی۔ وہ رومانٹک باتیں کب کرتا ہے؟ اس کی آدھی باتیں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ نوشی نے دوسری پریشانی بیان کر دی۔ بلال کو رومانٹک باتیں نہیں آتی؟ حد کرتی ہو نوشی میڈم، اس کی تو خاموشی بھی رومانٹک ہوتی ہے، کبھی اس کی آنکھوں میں دیکھنا، مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ محسن اکثر کہتا ہے جب وہ خاموش ہوتا ہے تو دل کرتا ہے اسے دیکھتے رہو، اور جب وہ بولتا ہے تو اسے سننے کو من کرتا ہے۔ مجھ سے کل کہہ رہا تھا جب میں محسن سے واٹس ایپ پر بات کر رہی تھی، توشی جی محسن سے شادی سے پہلے اتنی باتیں مت کرو کہ بعد میں کہنے اور سننے کو کچھ نہ ہو۔ تم نے بھی اس سے کچھ پوچھا شادی کی شاپنگ کے بارے میں؟ اس نے تو ابھی تک کچھ نہیں خریدا۔ نوشی کو نئی فکر لاحق ہو گئی۔ نکاح والے دن وہ بابا جمعہ کا دیا ہوا سفید سوٹ پہنے گا، اور ان کی ہی دی ہوئی پشاوری چپل کے ساتھ وہ سفید کپڑا اس نے گلبرگ سے سلائی کروا لیا ہے، اور ولیمے کے لیے وہ مدینہ منورہ سے شاپنگ کرے گا، پینٹ کوٹ شوز سب کچھ، اور تمہارے لیے بھی ساری شاپنگ مدینہ منورہ سے ہی کرے گا۔ بلال شاپنگ کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہا ہے؟ نوشی نے معصومیت سے پوچھا۔ 1 نمبر کی ڈفر ہو تم، پتہ نہیں پھپھو نے کیا دیکھا تھا تم میں۔ وہ اپنی شادی سے پہلے عمرہ کرنے جا رہا ہے اور شادی کے بعد تمہارے ساتھ حج کرنے جائے گا۔ توشی بیزاری سے بولی۔ ٹھیک ہے ضرور جائے، مجھے بھی ساتھ لے جاتا تاکہ میں اپنی مرضی سے شاپنگ کر لیتی۔ اب اسے میری پسند اور ناپسند کا کیا پتا، شادی کے بعد حج کے لیے ساتھ لے کر جائیں گے، ابھی کیوں نہیں لے جا رہے ہیں ساتھ مجھ کو؟ نوشی نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا۔ وہ اس لیے ابھی تم نامحرم ہو بلال کے لیے۔ توشی نے وضاحت کی۔ یہ نامحرم کیا ہوتا ہے؟ نوشی نے ایک اور کم علمی کی بات کر دی۔ یہ لو ستیہ ناس، توشی نے اپنا تکیہ کلام دہرایا۔ ہماری بیٹی بے وقوف ہے، ہم ماں باپ ہیں اس لیے اسے معصوم اور بھولی سمجھتے ہیں، اور بلال اتنا ہی ذہین اور عقل مند ہے۔ ناہید بیگم اس بچے کی تابعداری دیکھو، اس نے مجھ سے کہا کہ میں ممانی جان کی مرضی کے بغیر یہ شادی نہیں کروں گا۔ ناہید میری بھی محبت تھی، تم اب بھی ہو اور رہو گی، حالانکہ میں نے ابا جی کی مخالفت کے باوجود تم سے شادی کی تھی۔ بلال نے مجھے محبت کا مطلب سمجھایا۔ محبت حق دینے کا نام ہے، حق چھیننے کا نام نہیں۔ تمہاری بیٹی کی شادی میں تمہاری پسند اور ناپسند تمہارا حق ہے،
حالانکہ میں نے ابا جی سے ان کی پسند کا حق لے لیا تھا، مگر بلال نے ایسا نہیں کیا۔ ناہید، بلال سے اچھا لڑکا ہماری بیٹی کو مل ہی نہیں سکتا، بات کو سمجھو۔ جمال نے ناہید کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا ہوا تھا، وہ اس کے پہلو میں بیٹھ پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ خاک محبت کرتے ہیں آپ، اس دن جوان بیٹے کے سامنے تھپیڑ مار دیا۔ اس رات میں سو نہیں پائی، پھر سیالکوٹ چلے گئے۔ رات کو واپس آئے تو اس کمرے میں آ کر الگ سو گئے۔ میں بیڈ روم میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اب بھی میں ہی ڈھیٹ بن کر آئی ہوں۔ محبت کرتا ہوں تم سے ناہید۔ سب جھوٹ ہے، ناہید اپنے ناز نخرے دکھاتے ہوئے بولی۔ اچھا بابا سوری، اب چھوڑ دو وہ بات، میں نے پوری زندگی کبھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جمال رندھاوا نے اپنی صفائی پیش کی۔ یہی تو، اب اس عمر میں، وہ بھی شعیب کے سامنے۔ خیر چھوڑیں اس بات کو، آپ نے توشی کا رشتہ طے کیا، مجھے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا، یہیں تک بات نہیں روکی۔ آپ نے شادی کی ڈیٹ فائنل کی، مجھ سے مشورہ نہیں کیا۔ رندھاوا صاحب چھوڑیں یہ محبت کی باتیں، آپ نے مجھے میری حیثیت بتا دی ہے، ناہید نے خفگی سے کہا، روکھے انداز کے ساتھ۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھ سے یہ ساری غلطیاں ہوئی ہیں۔ سچ کہوں تو بلال نے مجھے اسی دن کہا تھا ماموں جان ممانی کو ساتھ ہونا چاہیے، آخر وہ توشی کی ماں ہیں۔ دیکھو ناہید، یہ باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ابھی جو میں نے پوچھا ہے تم اس کا جواب دو۔ جمال رندھاوا نے ناہید کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے سپاٹ انداز سے کہا، رندھاوا صاحب میں نے ساری زندگی آپ کی کوئی بات ٹالی ہے کبھی؟ جیسے آپ خوش، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بلال اور نوشی کی شادی پر۔ ناہید نے دل فریبی سے رنگ بدلا۔ جمال اس کا دوغلا پن نہیں دیکھ سکا، اسے یقین آ گیا کہ ناہید سچ کہہ رہی ہے۔ رندھاوا صاحب میں اس لیے مان رہی ہوں کہ کسی طرح وہ زمین والی بات ٹل جائے، نہیں تو مفت میں 40-50 کروڑ کا نقصان ہو جائے گا۔ ناہید نے اپنے دل میں کہا، میں ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا، تم تو مان گئی، یہ تمہاری اچھائی ہے ناہید بیگم۔ جمال رندھاوا ایک بار پھر بولے، بلال کا بڑا پن دیکھو، اس نے کہا ہے آپ وہ زمین ضرور خریدیں، مگر میرے لیے نہیں۔ اچھا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ واقعی؟ ناہید ایک دم حشاش بشاش ہو گئی، اس کے منہ سے افراتفری میں یہ الفاظ نکلے، اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب طرح کا تبسم تھا، جیسے دنیا جہاں کے خزانے اس کے ہاتھ آ گئے ہوں۔ وہ فٹافٹ اٹھی بیڈ سے، میں آپ کے لیے جوس لے کر آتی ہوں، ناہید نے کہا، اور کمرے سے نکل گئی۔ کنٹرول ناہید کنٹرول، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، ناہید نے خود سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اورنج جوس لے کر کمرے میں آئی۔ جمال رندھاوا واش روم سے نکل رہے تھے۔ یہ لیجئے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ کے لیے، ناہید نے رومانٹک انداز سے کہا۔ جمال نے جوس لیا اور کرسی پر بیٹھ کر پینے لگا۔ ناہید جمال کو مسلسل دیکھ رہی تھی۔ جمال نے جوس ختم کیا۔ چلے اٹھیں، اپنے بیڈ روم میں چلیں۔ ناہید نے جمال کا ہاتھ پکڑا اور اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ رندھاوا صاحب آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ناہید نے نینوں کے تیر چلائے اور بولی، ہاں بھائی، کیسے یقین دلاؤں؟ جمال رندھاوا نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، میں نے ایک فارم ہاؤس دیکھا ہے بیدیا روڈ پر، 16 کنال کا ہے، آپ نے اپنے تینوں بچوں کے نام پر الگ الگ ان کو پراپرٹی خرید کر دی ہے۔ یہ گھر آدھا پہلے ہی جمیلہ کے نام پر ہے، آپ کے نام پر سیالکوٹ کی فیکٹری، میرے نام پر کیا ہے؟ صرف وہ کوٹ لکھپت والی فیکٹری، اس میں بھی آپ کا بیٹا پارٹنر ہے۔ وہ فارم ہاؤس خریدنا چاہتی ہوں۔ جمال رندھاوا نے ناہید کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ پر اپنے پہلو میں بیٹھا لیا۔ ہاں جی، مگر میرے نام پر، ناہید نے محبت بھرے انداز سے کہا۔ ٹھیک ہے، خرید لو، جمال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔